السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو HD۔ ویورز، آج سے 2 برس قبل ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد 23 مارچ 2019 کو ہونے والی یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر منعقدہ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ مہاتیر محمد اپنے پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ سلامی کے چبوترے پر براجمان تھے اور یوم پاکستان کی پریڈ میں شامل مسلح افواج کے دستے دیکھنے میں منہکم تھے۔ اس تقریب میں مہاتیر محمد کو GF-17 تھنڈر کے نام سے مشہور پاکستانی ساختہ جنگی طیاروں کے گروپس نے فضائی کرتب دکھائے اور وزیر اعظم مہاتیر محمد پاکستان میں مقامی طور پر تیار ہونے والے اولین لڑاکا طیاروں کی چوتھی نسل یعنی GF-17 بلاک 3 کے فضائی کرتبوں سے بھی بےحد متاثر ہوئے۔ اس طیارے کو پاکستان ہی میں تیار کیا گیا ہے اور پاکستان کے ایروناٹیکل کمپلیکس PAC اور چین کے چگنڈو ایرو اسپیس کارپوریشن نے مل کر اسے بنایا ہے۔ ملیشیائی وزیر اعظم کی اس تقریب میں موجودگی اتفاقیہ نہیں تھی کیونکہ رائل ملیشین ایئر فورس خود کو جدید بنانے کے پروگرام کے تحت محدود تعداد میں GF-17 خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ ملیشیا نے پاکستان سے GF-17 لڑاکا طیارے اور 10 شکن میزائل خریدنے میں گہری دلچسپی دکھائی ہے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس میں بات چیت کے بعد دورے پر آئے وفد نے خواہش ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں ملیشیا میں ہونے والے دفاعی میلے میں پاکستان کے GF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے بھی شرکت کریں۔ مہاتیر محمد کے پاکستان میں GF-17 کے کرتب دیکھنے کے چند دن بعد ملیشیا نے لینگکوائی انٹرنیشنل میری ٹائم ایرو اسپیس ایکسپو منعقد کی، جہاں شاہی ملیشین فضائیہ نے نہ صرف GF-17 بلکہ جنوبی کوریا کے تیار کردہ FA-50 گولڈن ایگل طیاروں کی مشقیں دکھائیں اور ان کی قابلیت کو جانچا۔ اس وقت سے ملیشیا کی فضائیہ ان دونوں میں سے کسی ایک طیارے کی خریداری کے لیے غور کر رہی ہے۔ چند ذرائع بتاتے ہیں کہ ملیشیا کو نسبتاً جدید بلاک 3 GF-17 طیاروں کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جنوبی کوریا کا FA-50 ہلکا لڑاکا طیارہ ہے جسے کوریا ایروسپیس انڈسٹری نے جمہوریہ کوریا کی ایئر فورس کے لیے بنایا ہے۔ یہ جدید تربیت دینے والا جہاز اور ہلکے لڑاکا جنگی طیارے کے میلاپ سے بنائے جانے والے ایک ہلکے لڑاکا طیارے کی قسم ہے۔ تاہم پاکستانی ماہرین نے اس امکان کو کم ہی اہمیت دی ہے کہ دونوں لڑاکا طیاروں کے درمیان کوئی مسابقت ہو۔ ہوابازی کے شعبے کے ماہر اور پاکستان ایئر فورس کے سابق لڑاکا پائلٹ کیسر طفیل بتاتے ہیں کہ ایک طرف GF-17 ہے جو مکمل طور پر لڑاکا جنگی طیارہ ہے اور دوسری طرف FA-50 طیارہ ہے جو بنیادی طور پر تربیت دینے کے لیے استعمال ہونے والا ایک جدید جہاز ہے، جس میں کوریا نے خریدار کی مرضی کے مطابق کچھ جدید حربی یا لڑنے کی صلاحیت شامل کر دی ہے۔ اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک ساسی سینٹر برائے دفاعی اسلحہ ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر شاہد رضا نے کہا ہے کہ GF-17 تھنڈر کوریا کے FA-50 طیاروں پر کئی لحاظ سے برتری رکھتے ہیں۔ GF-17 بلاک 3 جدید اور انتہائی طاقتور ریڈار سے لیس ہے۔ نظر سے بھی آگے کی وسعت رکھنے والے اس ریڈار کو 100 کلومیٹر دور فاصلے تک مار کرنے والے SD-10A میزائلوں کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ وہ ٹھیک اپنے ہدف کو نشانہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاگت کے علاوہ GF-17 تھنڈر کو اپنے کورین حریف طیارے پر کئی دیگر طرح سے برتری حاصل ہے۔ یہ طیارہ زیادہ بڑے دائرے میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں بارود اٹھانے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ نظر سے آگے تک دیکھنے کی صلاحیت اس طیارے میں موجود ہے۔ فضا میں تیزی سے پہلو بدلنے کی صلاحیت کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کے علاوہ فضا سے زمین اور فضا سے سمندر میں کی جانے والی کارروائیوں کی بہترین صلاحیت بھی اس طیارے کو دیگر پر فوقیت دیتا ہے۔ ویورز، شاہد رضا کہتے ہیں کہ GF-17 تھنڈر لڑائی یا حربی لحاظ سے بھی کامیاب طیارہ ہے جسے میانمار اور نائجیریا میں برآمد کیا جا چکا ہے، جبکہ بعض دیگر ممالک سے بھی مزید آرڈرز ملنے کا امکان ہے۔ GF-17 ایک بہترین ملٹی رول صلاحیت کا حامل طیارہ ہے جو انتہائی پرکشش لاگت پر دستیاب ہے، جس کا مقابلہ FA-50 نہیں کر سکتا۔ البتہ عالمی فوجی ماہرین ان دونوں طیاروں میں اس فرق کو بنیادی پہلو کے طور پر نہیں دیکھتے۔ لندن سے شائع ہونے والے جین ڈیفنس ویکلی کے ایڈیٹر پیٹر فیلسٹیڈ نے BBC کو بتایا کہ دونوں FA-50 اور GF-17 ایک انجن والے سپرسونک لڑاکا طیارے ہیں۔
پیٹر فلسٹیڈ نے BBC سے بات کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ کسی ملک نے محض یہ سادہ سا فیصلہ نہیں کرنا ہوتا کہ اس نے ایک بہترین لڑاکا طیارہ خریدنا ہے، بلکہ یہ فیصلے سیاسی غور و خوض سے جنم لیتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے طیارے کی استعداد کار کو بھی مد نظر رکھا اور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پیٹر فلسٹیڈ نے کہا کہ JF-17 کی خریداری سے ملیشیا چینی ہتھیاروں سے مضبوطی سے بن جائے گا، کیونکہ یہ طیارہ پاکستان اور چین دونوں نے مل کر تیار کیا ہے، جبکہ FA-50 کا مطلب مغربی ہتھیاروں کا استعمال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے مستقبل میں ملیشیا کے F-21 خریدنے کا خواہاں ہے تو پھر FA-50 ایک اچھی پسند ہوگی۔ یہ سیاسی غور و خوض ملیشیا کے فیصلہ سازوں کے ذہن میں بھی یقینی طور پر رہا ہوگا۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین JF-17 کی کم قیمت کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ دفاعی تجربہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری نے کہا کہ ان کے خیال میں JF-17 جیسی صلاحیت کے حامل لڑاکا طیاروں کا اس قیمت پر حصول ممکن نہیں۔ اس نسل کے اور اس نوعیت کے لڑاکا طیارے $100 ملین فی طیارہ کی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، جبکہ FA-17 کا ایک طیارہ صرف $30 ملین کی انتہائی سستی قیمت پر بیچا جا رہا ہے، اور اس کی لاگت خریداری کے لیے بے حد پرکشش بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ JF-17 لڑاکا طیارہ جنگی امتحان میں آزمودہ کار ہے، اور اس طیارے کو 27 فروری سن 2019 کو فضائی لڑاکا لڑائی میں استعمال کیا گیا، جبکہ انڈیا نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسے لڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کی خبروں میں پاکستانی ماہرین کے اس نقطہ نظر کی تردید کی گئی ہے کہ FA-50 نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ یورپین ٹائمز نے کورین میڈیا کے حوالے سے شائع کیا کہ اس لڑاکا طیارے نے فلپائن سروس میں پہلی بار لڑائی کا تجربہ اس وقت حاصل کیا جب شدت پسند تنظیم داعش سے منسلک دہشت گردوں کے خلاف اسے استعمال کیا گیا۔ FA-50 درحقیقت T-50 خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک جہاز ہے، جس میں سپر سونک ٹرینرز، لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ اور ملٹی روڈ فائٹرز یعنی بیک وقت کئی صلاحیتوں کے حامل طیارے شامل ہیں۔ ہلکے لڑاکا طیارے کی ایک قسم کو TA-50 کا نام دیا گیا، جبکہ ملٹی رول لڑاکا طیارے کو FA-50 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک انجن والا جہاز ہے جس کے ڈیزائن زیادہ تر امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے معروف F-16 سے مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ پہلا سپر سونک صلاحیت کا حامل لڑاکا طیارہ ہے جو جنوبی کوریا نے بنایا ہے، اور اسے انڈونیشیا، عراق، فلپائن اور تھائی لینڈ سے برآمد کیا ہے۔ ان ممالک کے علاوہ جمہوری کوریا کے ایئر فورس بھی FA-50 جہاز کو اپنے مرکزی لڑاکا طیاروں کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کوریا کے ذرائع ابلاغ نے لکھا کہ FA-50 نے عوامی جمہوریہ کوریا کی دفاعی صلاحیت کو مزید طاقتور بنایا ہے۔ ادھر ملیشیا کی ایئر فورس کے بارے میں پیٹر فلسٹیڈ نے کہا کہ شاہی ملیشین فضائیہ کے زیر استعمال جہازوں کی فہرست دیکھی جائے تو یہ برطانیہ، امریکہ اور روسی ساختہ طیاروں کا مرکب ہے، لیکن حال ہی میں انہوں نے روس سے Su-30M کے خریدے ہیں۔ پیٹر فلسٹیڈ نے کہا کہ FA-50 کو تربیت دینے والے طیارے سے ترقی دے کر جدید ترین لڑاکا کے طور پر تیار کیا گیا، جبکہ FA-17 کو کثیر المقاصد یا کئی کام بیک وقت انجام دینے کی صلاحیت کے حامل طیارے کے طور پر تیار کیا گیا۔ لیکن آخر میں سیاسی غور و خوض سے زیادہ معاملہ یہاں آ کر طے ہوگا کہ کون وہ پیشکش کرتا ہے جو شاہی ملیشین ایئر فورس کے لیے مالیت کی لحاظ سے سب سے زیادہ قابل قبول ہو سکے گا۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔